بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آغا خدمت میں پیش کرتے ہیں. آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جو ٹیکسٹ میسیجز ہیں ہمارے پاس وہ لے کے. السلام علیکم جاوید انکل ہیں مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال قرآن بالکل بوسیدہ ہو رہا ہے, اس کا کیا کرنا چاہیے؟ بوسیدہ قرآن اگر اس کے دوبارہ سے اس کی بائنڈنگ وغیرہ ہو سکتی ہے, اس کو کچھ سیٹ کر کے دوبارہ سے اس حالت میں لایا جا سکتا ہے کہ وہ پڑھنے لائق ہو جائے, تو اس کو کوشش کریں کہ اس حالت میں دوبارہ سے لے آئیں. اور اگر بالکل بھی پاسبل نہیں ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, اگر آپ اس کو یا تو دریا میں ڈالنے کا کہا جاتا ہے, دریا میں ڈال دیجئے, یا تو اس کو دفن کر دیجئے. دریا میں آغا چونکہ ممبئی میں سمندر ہوتا ہے, سمندر اپنی ساری چیزیں جو کنارے پہ لا کے پھینکتا ہے, جی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں دفن کرنا زیادہ بہتر ہے. ہاں, اگر آپ دفن کر سکتے ہیں تو دفن بہرحال بہتر ہے. قبرستان میں دفن کر دیں. ہاں, اور ہر جگہ جو ہے وہ سمندر ہوتا بھی نہیں ہے, جی. تو بہتر یہ کہ وہ سمندر ڈھونڈنے جائیں یا ندی ڈھونڈنے جائیں. جی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے یہاں گھر میں ہی یا کہیں ایسی جگہ پر یا قبرستان میں لے جا کر جہاں پر بے حرمتی کا امکان نہ پایا جاتا ہو وہاں پر آپ دفن کر دیں. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. واچنگ Urdu translation of Dua Kumail on channel Win. Just one question I want to ask. Music which you are playing with Dua Kumail in background, is it allowed in Islam? How can you do this? بھائی آپ نے کب سن لی ہو میوزک؟ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو دعا کمیل کا ترجمہ بتایا جاتا ہے چینل ون پہ یا کوئی اور بھی دعا, اس میں کوئی میوزک نہیں ہوتی. آغا آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی دیکھیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ وہم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسٹرومنٹ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے, جی. لیکن آواز کی مکسنگ کے لیے جو اس میں چینجز کیے جاتے ہیں, جو اس میں آتا ہے, اس کی وجہ سے وہ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ میوزک ہے. جیسے کہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں نشید کو, جی, یا تواشی کو اگر آپ سرچ کریں, تو تواشی میں آپ دیکھیں گے بنا انسٹرومنٹ کے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ عربی یا فارسی کے شعر کو پڑھتے ہیں, جس میں انسٹرومنٹ کوئی بھی استعمال نہیں ہوتا ہے, لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انسٹرومنٹ ہو رہا ہے, یوز ہو رہا ہے. جی. تو یہ جیسے سوز ہوتی ہے اپنے یہاں, سوز میں دو لوگ صدا کے لیے ہوتے ہیں, جی. تو یہ اس طریقے کا یوز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انسٹرومنٹ کا استعمال کرنا یقیناً اس میں حرج پایا جاتا ہے, لیکن اگر کہیں انسٹرومنٹ نہیں ہے, صرف صدا ہے, صدا میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. ہم دہلی سے ہیں اور ہمارا سوال ہے کہ 13 شعبان کے دن سر نہیں دھونا چاہیے. معنی یہ کہ اگر ایسا کیا تو سر ہلنے لگتا ہے. مہربانی کر کے سوال کا ضرور جواب دیجیے. یہ کہاں سے آ گیا آگا؟ جی, یہ ایک عدد رسم جو ہم لوگوں کے یہاں چل پڑی ہے, وہ جسے کہا جاتا ہے کہ عرفے کا دن. جی. اور عرفے میں میرے پاس بھی کافی سارے سوالات آتے ہیں. اس میں یہ آیا کہ عرفے کے دن ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں, بال نہیں کاٹ سکتے ہیں, نہا نہیں سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ عرفہ جو ہمارے یہاں ماہ شعبان کا ہے, اس میں شرعی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسلام میں ایک ہی عرفہ ہے. اسلام میں ایک ہی عرفہ ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے ناخن کاٹنا, بال کاٹنا, نہانا, سر دھونا, یہ سب یہ صرف اس کے اوپر حرام ہے جو منا میں یا میدان عرفات میں جو حاجی ہے, جی, جو محرم ہے, جی, اس کے اوپر یہ جب تک کہ وہ محل نہیں ہو جاتا تب تک اس کے لیے یہ چیزیں حرام ہیں. جی. ورنہ یہ ماہ شعبان کا عرفہ یہ ہمارا بنایا ہوا ہے, شریعت سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. I am 23-year-old girl. I have question related to Khums. I decided Khums date 15 Shaban, which is next week. گزر چکی جو. جی جی. I lost my job 2 months before and got new job from which I haven't received salary yet. But my uncle helped me by giving 15,000 from which I am not spending a lot because I am not sure when my salary will arrive, and total amount which is there with me is 11,000. So please tell me how much khums I have to take out because I just started earning and this will be my first khums. It will be great if I get earliest reply before 15 Shaban. بہن 15 شعبان گزر چکی ہے, اب سے 20-22 شعبان کو یہ ریلے ہو رہا ہے. جی جی. خمس جو ہے, جو یہ کہہ رہی ہے, خمس سیونگ پر ہے. جی. جیسے ہی آپ کی سیونگ شروع ہوگی ویسے ہی اس پر خمس بھی اوبلیگیٹری ہو جائے گا, واجب ہو جائے گا. جی. تو ابھی جو کچھ بھی ہے
وہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا، چاہے وہ آپ کے انکل نے دیا ہو یا آپ کے کسی اور کی طرف سے ملا ہو، آپ کی خمس کی ڈیٹ جیسے ہی آئے گی اس کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا. ایک چیز اور، جہاں تک مجھے یہ محسوس ہوا کہ سیونگ سے مراد یہ ہے کہ پہلے انسان کے پاس کوئی ارننگ ہو، ارننگ کے بعد کچھ سیونگ ہو جس پر خمس واجب ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اگر کسی نے کسی کو عیدی بھی دیا ہے، گھر میں پاکٹ منی بھی ملتا ہے، اور اگر وہ اپنے خمس کی ڈیٹ پر اس کے پاس باقی رہ جاتا ہے، بچ جاتا ہے، تو اس پر خمس واجب ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ابھی پڑھ نہیں رہے ہیں، ابھی ہم پڑھائی کر رہے ہیں، یہ پاکٹ منی ہے، میرے والد نے دیا ہے، والدہ نے دیا ہے، عیدی ملی ہے، لہٰذا اس پہ خمس نہیں. ایسا نہیں ہے. جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، جیسے ہی آپ کی معین کردہ جو ڈیٹ آپ نے فکس کی ہے، آپ نے کسی بھی کیلنڈر کے حساب سے، آپ نے جنوری فیب کے حساب سے فکس کیا ہو، یا ماہ رمضان یا ماہ سفر شعبان، کسی بھی حوالے سے آپ نے طے کیا ہو، جیسے ہی وہ ڈیٹ آئے گی آپ کو جو کچھ بھی آپ کے پاس سیونگ ہے اس میں سے آپ کو 1/5 اس کا خمس دینا ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. I just sent audio questions on the given numbers but wanting to remain anonymous. I would appreciate if you put forth these set questions before the Maulana Sahib in writing. My questions were regarding Sunni Shia Nikah. Is there a particular order or preference to one over the other? Is Nikah jaiz during periods? Role of dua when the universe is created on basis of cause and effect. Sharia dictates when one is working from home. یہ کئی سوالات ہیں. جی یہاں پر جس کا نکاح ہو رہا ہے، جو صاحب معاملہ ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو جو بھی ہے اس کی طرف سے یہ نکاح پڑھا جائے گا. اگر دونوں الگ الگ مسلک کے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ دونوں کی طرف سے یہ پڑھا جائے. لڑکی کی طرف سے ان کے مسلک کے حساب سے ایک بار ہو جائے، ایک بار شیعہ مسلک کے حساب سے، تاکہ دونوں کا نکاح اپنے اپنے مسلک کے حساب سے صحیح ہو جائے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کاز اینڈ ایفیکٹس، ہاں اس میں شرط پیریڈز کی نہیں ہے. منتھلی جو ان کی پیریڈز کا مسئلہ ہوتا ہے خواتین میں، نکاح میں یہ شرط نہیں ہے. البتہ طلاق میں یہ شرط ہے کہ وہ پاک ہونا چاہیے وہ خاتون، تبھی یہ ڈیورس ہو سکتا ہے. دوسرا مسئلہ، تیسرا سوال جو ان کا کاز اینڈ ایفیکٹس والا، کاز اینڈ ایفیکٹس اپنی جگہ پر آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. لیکن دعا جو ہے، دعا ان چیزوں کو چینج کر سکتا ہے. کیونکہ دعا ہم اس سے مانگ رہے ہیں جس نے یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کو بھی کریٹ کیا ہے. اگر جب ہم خالق کے کاز اینڈ ایفیکٹ سے دعا مانگ رہے ہیں تو وہ اس کے اندر چینجز لا سکتا ہے، ورنہ پھر وہ خالق کس چیز کا ہے؟ پھر وہ ہم سے دعا کرنے کو کہہ ہی کیوں رہا ہے؟ اگر ہر چیز اپنے حساب سے سسٹمیٹکلی، یا جسے کہا جائے کہ ہم نے ایک الگوریدم بنا کے، ایک سسٹم بنا کے ڈال دیا ہے کمپیوٹر پہ، خود بخود چل رہی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. وہاں پر ایک خالق ہے، مالک ہے. وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صدقہ دینے سے حیات بڑھتی ہے، روزہ رکھنے سے آدمی کے بدن کی جسمانیت سالم ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر وہ چیز جو بیان کی گئی ہے اس کا کہیں نہ کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہوتا ہے. آخری سوال جو ان کا ہے کہ انہوں نے تو کہا گھر میں کام کرنا کیا شریعت اجازت دیتی ہے، گھر ہو یا باہر؟ شریعت آپ کو کہیں سے بھی کام کرنے کی اجازت دیتی ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہے. بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ میں ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 1 اپریل کو خمس کی تاریخ ہے. میں جولائی 18 میں ریل سے ریٹائر ہوئے، 42 لاکھ روپیہ ملا. میں نے سوچا 1 اپریل کو خمس نکالوں گا. 35,40,000 کا مکان لے لیا. میری نیت میں کھوٹ نہیں تھی. بعد میں معلوم ہوا کہ جب روپیہ ملا تبھی خمس نکالنا تھا. اب کیا کروں؟ دوسرے، میرا ایک 3 روم کا فلیٹ ہے، 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹی میں کس طرح تقسیم کروں خمس؟ میں نے دونوں لڑکوں سے کہا کہ دونوں 4 لاکھ روپیہ ادا کرنا. اس کا جواب ضرور دیں، یا فلیٹ بیچ کر خمس ادا کروں؟ جواب کس طرح سے آپ دیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے گورنمنٹ آفیسز میں، جہاں پر لوگوں کو پروویڈنٹ فنڈ ملتا ہے ریٹائرمنٹ پہ. اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی گورنمنٹ جاب میں باقی ہیں. پھر اسی میں آگے اس کا جواب بھی دوں گا. وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ پروویڈنٹ فنڈ آپ جمع کرتے جاتے ہیں، کوشش یہ کریں اس کو ایز اے سیونگ، جب آپ سال کے آخر میں خمس کو کیلکولیٹ کریں
تو جو اماؤنٹ آپ نے پروویڈنٹ فنڈ میں ڈالا ہے اس کو بھی سیونگ کے طور پر کیلکولیٹ کر کے اس کا بھی خمس نکال دیں. اگر آپ تھرو آؤٹ یور لائف آپ اس خمس کو نکالتے رہیں گے تو جو یہ اماؤنٹ ملے گا اس اماؤنٹ پہ آپ کو خمس نہیں دینا ہے, مگر یہ کہ اگر اس کے بعد 1 سال تک یہ رک جائے, مثال کے طور پہ آپ کو 40-42 لاکھ روپے یا 50 لاکھ روپے ملا, اگر اس کے بعد آپ کی خمس کی تاریخ آ جاتی ہے تو اس پر خمس واجب ہوگا, اس میں بھی اس اماؤنٹ پہ خمس واجب ہوگا. فار ایگزامپل آپ نے اپنی زندگی میں 20 لاکھ روپے جمع کیا جس کا آپ خمس دے چکے ہیں, اور آپ کو اینڈ آف دا پیریڈ جو آپ کا سروس پیریڈ ہے اس پر آپ کو 50 لاکھ روپے ملا, تو صرف 30 لاکھ تو 30 لاکھ پہ وہ بھی سال ختم ہونے کے بعد, یعنی آپ کا اگر فار ایگزامپل آپ کو جولائی میں ملا اور آپ کا اپریل میں خمس کا ٹائم ہے, تو جولائی سے لے کے اپریل تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے کہ اس 30 لاکھ میں سے اگر اس ٹائم پہ کچھ بچ جاتا ہے تو اس پر آپ خمس دیجئے. اب اس مسئلے میں چونکہ اگر انہوں نے خمس نکالا ہے تھرو آؤٹ دا ٹائم تو پھر وہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنا اماؤنٹ ان کو ایڈیشنل ملا ہے, اس پر خمس نکلے گا. دوسری بات جو کہ انہوں نے کہا کہ تم اپنے بچوں سے کہ تم 4 لاکھ روپے خمس نکال دینا, تو ان کے بچوں پہ خمس واجب نہیں ہے, یہ 4 لاکھ ان کی آمدنی ہے, ان کی سیونگ ہے, لہذا ان کے اوپر خمس ہے. اب یہ کیسے ادا ہوگا, اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کسی جو عالم ہو آپ کے محلے میں پاس میں جس کے پاس اجازہ ہو, وہ آپ ان سے جا کے بات کریں, وہ کوئی نہ کوئی رائے حل بیان کر دیں گے. اور دوسرا کیا مسئلہ ہے کہ وہ ارث کا. ارث یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کو 1 حصہ, بیٹے کو 2 حصہ. اب ان کی 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں, تو 2 بیٹیوں کو 1 حصہ اور 2 بیٹوں کو 2 حصہ, تو ٹوٹل 6 حصے ہو گئے. اب آپ کے پاس اگر مثال کے طور پر 30 لاکھ روپے ہے تو اس کو 6 حصوں میں تقسیم کر لیجیے, یعنی 1 حصے کا بنتا ہے 5 لاکھ روپے, تو 2 حصے کا ہو گیا 10, تو بیٹے کو 10 ملے گا اور بیٹیوں کو 5 مل جائے گا. یہ سوال تھا علی زغبی زیدی ممبئی سے. ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پھر پیش ہے. I have a question. I hope this answer will be given. Not exactly because I understand everything is not published on air. Since Quran says we have made some people excellence over other. There no one or few will accept it in open forum. As you know, there is Western propaganda which is spreading all over the world about feminism and gender equality. I have a question. That does after reappearance of our master Hazrat Imam Mehdi Ajallah Ta'ala Farajahu Sharif, will he do justice and equality? So does he will establish rights of women same as men. Holy Quran says, and we have made men in charge of family. So what does equity means? Does Imam to establish feminism, equality of men and women, right of choice like transgender or gay and lesbianism, etc. My concern is about does he establish the equality between men and women? In this case, if equality does both genders share same rights and never compromise with each other, how 2 kings cannot rule the same world? One has to be submissive to other. Wa rahmatullahi wa barakatuh. مولانا صاحب اور جاہد بھائی کو سلام. علیکم السلام. سب سے پہلی چیز جو انہوں نے جینڈر ایکوالٹی کی بات کی ہے, اور اس کے بعد امام کے بعد ظہور کے بعد جسٹس اور ایکوالٹی کی بات کی ہے. یہاں پر ہمارے پاس جو روایات ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی, اسی طریقے سے دنیا امام کے ظہور کے بعد عدل اور انصاف سے بھرے گی. عدل کا مطلب برابری نہیں ہوتا. جسٹس از ناٹ ایکوالٹی. 2 الگ الگ چیزیں ہیں. اور جو کہا جاتا ہے آج کے زمانے میں, انہوں نے خود بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ ویسٹرن پروپیگنڈا. ویسٹرن پروپیگنڈا یہ کہتا ہے جو ہو رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ there should be equality between male and female. جو ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے. خود بھی نہیں کر رہے ہیں, اس لیے نہیں کر رہے ہیں. ان کے یہاں بھی ہے, ان کے یہاں انیکوالٹی پے میں پائی جاتی ہے, ان کے یہاں ہر طریقے کا بائسنس پایا جاتا ہے, جس میں جو ہے جو خواتین ہیں بہرحال ان کے یہاں ان کو کم حقوق ملتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, اگر مثال کے طور پہ امام کا ظہور ہو گیا تو کیا مطلب ہے, جو لوگ ہیں جو اگر آپ انسانوں کو چھوڑیے, جانوروں میں کیا سب میں برابر ہو جائے گا؟ جو گھاس کھانے والا ہے کل سے وہ گوشت کھانے لگے گا, جو گوشت کھانے والا ہے وہ گھاس کھانے لگے گا. کیوں؟ کیونکہ امام کے آنے کے بعد عدل و انصاف ہو جائے گا, سب جگہ برابری ہو جائے گی. برابری جو ہے وہ عدالت نہیں ہے, جسٹس نہیں ہے. خواتین کے حقوق الگ ہیں, ان کے مسائل الگ ہیں, ان کی ضروریات الگ ہیں, ان کے تقاضے الگ ہیں.
مردوں کی اسی طرح. تو یہ ہم پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیں کہ خواتین اور حضرات جو افراد ہیں, مرد افراد جو ہیں, وہ اپنے کریشن میں برابر ہیں, دونوں میں فرق پایا جاتا ہے. اور رہی بات قرآن کی, تو قرآن پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک جو زیادہ متقی ہے خدا کی نگاہ میں تقوی معیار ہے. اگر خاتون زیادہ متقی ہیں تو خدا سے زیادہ نزدیک ہے, اگر مرد زیادہ متقی ہے تو خدا سے وہ زیادہ نزدیک ہے. یہاں پر کہیں بھی جو ہے ایکوالٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے. مثال کے طور پر بڑے اور بچے میں ایکوالٹی ہے کہ بچہ جو ہے ایک روٹی میں سیر ہو جاتا ہے, بڑا جو ہے وہ 2 روٹی میں بھی سیر نہیں ہو رہا ہے. جی تو ایکوالٹی کہتی ہے کہ سب کو ایک ایک ملنی چاہیے. جی تو بڑے کے حق میں ظلم ہے. جی اسی لیے کہا جا یا رہا ہے بیٹا بچہ جو 2 کھائے اس پہ بچہ ظلم ہے, اس پہ ظلم ہے, وہ بیمار ہو جائے گا. جی تو ایکوالٹی الگ چیز ہے, جسٹس اور عدالت الگ چیز ہے. جی ہمارے یہاں جسٹس کی بات ہوتی ہے, ایکوالٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہر آدمی کی ضروریات الگ الگ ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ صاحب حیثیت ہے, اس کی ضرورت مہینے میں 10 لاکھ کی ہے. جی ایک آدمی غریب آدمی ہے, اس کا مہینے کا خرچہ 5,000 روپے ہے. جی تو یہ کہا جائے کہ نہیں اب وہ امیر آدمی جو ہے اس کو بھی 5,000 دیا جائے کیونکہ ایکوالٹی ہونی چاہیے سب میں. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ کمیونزم ہو جائے گا. کمیونزم ہے, جی یہ حماقت ہے. یہ بے شک. جی اب جو ٹرانسجینڈرز اور ان کی بات کی ہے, لیسبینزم اور گے, یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹرانسجینڈرز جو ہے ان کے احکامات اسلام نے بیان کیے. جی بے شک ہے. لیکن جو گیز اینڈ لیسبینز اور LGBTQ پتہ نہیں XYZ تک پہنچ چکا ہے معاملہ, وہ یہ ان کا پرسنل پریفرنس ہے. جی قانون پرسنل پریفرنس کے لیے نہیں بنایا جاتا کہ وہ کیا چیز پریفر کرتے ہیں. جی قانون جو ہے, قانون خدا جو ہے وہ خلقت کے حساب سے ہے. جی یا تو آپ طے کر لیجئے یا آپ مرد ہیں یا عورت ہے. اگر آپ مرد ہیں تو آپ کی ضرورت کے لیے مثال کے طور پہ ایک خاتون کی ضرورت ہے آپ کو. اگر آپ عورت ہیں تو آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک مرد ہے. ٹرانسجینڈر میں بھی اسی طرح ہے کہ وہ طے کرے گا کہ وہ کس کیٹیگری میں جاتا ہے, کہ مرد میں ہے یا عورت میں. ٹرانسجینڈر آج کا مسئلہ نہیں ہے, امیر المومنین کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ پیش آیا ہے, اس کا حل بیان کیا گیا ہے. لیکن یہ جو گیز اینڈ لیسبینز اور یہ کوئر اور پتہ نہیں کیا کیا جو اب آج کل کے زمانے میں جو کنفیوز ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا کرنا چاہ رہا ہے, ان کے لیے بھی احکامات بیان کیے گئے ہیں. کیونکہ یہ خلقت کے, اور دیکھیں خلقت کا کیا کام یہ ہے کہ یہ نسلیں آگے بڑھیں. اگر آپ اس چیز کو رائج کر دیجئے گا تو آپ کی نسل ختم ہو جائے گی. آپ کے جو سلسلہ ہے خلقت کا وہ ختم ہو جائے گا. تو پھر خدا کی جو عبادت کون کرے گا, خدا یہ نظام چلے گا کیسے؟ بہت بہت شکریہ. اللہ اور پنجتن پاک آپ سب کو اس بہترین کام کا صلہ عطا فرمائے. آمین. میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں برڈز بہت آتی ہیں. لوگ کہتے ہیں گھر میں فاختہ کا آنا, اس کا بولنا اور اس کا گھونسلہ نس بنانا منحوسیت ہوتی ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ ضامن حسین, کانپور. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور اہل بیت کے ہاں اس طریقے کی کوئی بات پائی نہیں جاتی. اب لوگ کیا بولتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں وہ لوگ ہی جانے. بہت بہت شکریہ. جاوید بھائی مولانا صاحب السلام علیکم. السلام. آپ سے ایک مشورہ چاہیے کہ اگر بیوی شوہر کو نہ سمجھے, گھر میں لڑائی جھگڑا کرے, بے حد بدتمیز ہو اور اس کے گھر والے اس کا ساتھ دیں, جو دیتے بھی ہیں, تو اس کے لیے کیا اس طرح میں ڈیورس لے سکتا ہوں؟ بے حد گندے لوگ ہیں, جھوٹ بولنا ان کی فطرت ہے. مجھے تو مومن بھی نہیں لگتے. مجھ سے چھپایا گیا, میرے پر ناجائز پریشر ڈالتے ہیں کہ ہماری بہن کی غلطی نہیں ہے. راتوں کو بیوی جھگڑا کرتی ہے, پھر مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے. پچھلے 3 سال سے یہی ہو رہا ہے. ان کے گھر والے جھوٹی شان کے لیے بہن کو گھر لے کر نہیں جاتے کہ لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ بہن کیوں گھر بیٹھ گئی. جواب دیجئے. ابھی طلاق, مرد ہو کے طلاق بیوی سے چاہ رہے ہیں, کیا چاہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جیسا کہ شریعت کے قانون کے حساب سے طلاق کا جو اختیار ہے وہ مرد کے پاس ہے. لیکن جیسا کہ عرض کیا میں نے کہ طلاق ایک ایسا منفور حلال ہے جس سے خود ائمہ طاہرین نے خاص طور پہ منع کیا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اپنی اہلیہ سے ان کو بات کر کے, ان کو سمجھا کر کے ان سے یہ طے کریں اور ان سے یہ بات کریں کہ اس مسئلے کو حل کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر خود ان کے اہلیہ کے گھر والے یہ بات سن رہے ہیں تو وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ طلاق کا جو ٹیگ ہوتا ہے وہ ایک ایسا
منحوس ٹیگ ہے کہ جس کے بعد پھر انسان اچھی نگاہ سے ہمارے معاشرے میں نہ مرد کو نہ خاتون کو اچھی نگاہ سے پھر کوئی نہیں دیکھتا ہے جی. اور پھر اس کے لیے دوبارہ شادی ہونا، اس کے ہزار مسائل ہیں، یہ سب پھر اس کے لیے بڑھ جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اگر واقعاً ان کے گھر والوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کی غلطی ہے تو کبھی بھی جسے کہا جائے کہ غیر منطقی طور پر کسی کا بھی، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، کسی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. کوشش یہ کریں کہ، اور بہتر یہ ہے مرد و شوہر اور ان کی زوجہ کو یہ چاہیے کہ اپنے مسائل کو خود حل کریں، اپنے گھر والوں کو ملوث نہ کریں، کیونکہ ہر آدمی آپ کو ایک فری اوپینین دینا اور رائے دینا تو فری میں ہے. جی ہمارے معاشرے میں بالکل ہے، ہر الگ الگ مشورہ دے گا. بیچارہ وکیل کو موقع نہیں مل رہا رائے دینے کا، کیونکہ ہمارے یہاں کے لوگ پہلے ہی اتنی رائے دے دیتے ہیں. سب وکیل ہیں جی، اور وہ رائے دے دینا ان کا، وہ فری میں آپ کو ایک مشورہ دے دیں گے، ایک رائے پیش کر دیں گے، آپ اس پر عمل کر لیں گے، مصیبت آپ کے گردن پہ آنے والی ہے. جی، اور آخر میں یہ جو کپل ہے، ہسبینڈ اور وائف جو ہے، ساری مصیبتیں ان کے گردن پر آنے والی ہیں اور جھیلنا انہی دونوں کو ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ اپنی وائف کو اس مسئلے کی طرف متوجہ کریں اور کوشش یہ کریں کہ اپنے مسئلے کو، ایسا نہیں کہ کسی میں نہ اتفاقی نہیں ہوتی ہے، جھگڑے نہیں ہوتے ہیں، کچھ کسی بات پہ تو میں نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر یہ دونوں، آپ دونوں جو ہسبینڈ اور وائف ہیں، یہ بیٹھ کے اس مسئلے کو دیکھیں، اس کو حل کریں گے، انشاءاللہ یہ حل ہونے والا مسئلہ ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو حل نہ ہو سکے. شکریہ آقا. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. السلام. میرا سوال ہے، کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ برش، دانت منجن وغیرہ دانت میں خون آ جائے تو کیا روزہ باطل ہو جائے گا؟ اگر ٹوتھ برش یوز کرنے سے یا مسواک، کیونکہ مستحب ہے کہ لوگ مسواک کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، اگر خون آ جائے تو اس سے روزہ نہیں باطل ہوتا. اگر اس خون کو آپ نگل لیں، جی، اگر آپ اپنے حلق میں وہ چلا جائے اور حلق سے نیچے چلا جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. ورنہ ٹوتھ برش کرنا، منجن کرنا، ہاں ٹوتھ برش کرتے ہیں لوگ، برش کرتے ہیں، تو اگر آپ باہر اس کو کلی کر دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. ہم چنئی سے جبین ہیں. ہمارا سوال ہے کہ ہم نے عالموں سے سنا ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف موجود ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہماری نظریں انہیں نہیں دیکھ پاتی ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں. لیکن کیا عالموں سے یہ بھی سنا ہے کہ جب ہم قیامت کے دن امام کو دیکھیں گے، یا جب ظہور ہو جائے گا جو انشاءاللہ ہماری زندگی میں، اور ہم دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے تو انہیں فلاں وقت میں ہماری مدد کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ سچ ہے کیا؟ یہ ہمیں بتائیے کہ تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. یہ کوئی بہت پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے. ایک انسان اگر آپ راستے سے جا رہے ہوں، آپ کی مدد کر دے جس کو آپ نہیں پہچانتے ہوں، جی، اور بعد میں کبھی انشاءاللہ کہ وہ مولا ہوں ہمارے اور مومنین کی، اور جو لوگ مشکل میں ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک آدمی ہے، آپ اس کو نہیں جانتے، اس نے آپ کی مدد کی، بعد میں آپ نے اس کو کہیں دیکھا مجلس میں یا کسی محفل میں یا کسی شادی میں آپ نے اس کو دیکھا، اس کے بعد اس سے پوچھا کہ ارے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ارے تو ہمارے رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں. اس وقت جس وقت مدد کیا تھا اس وقت ہم اس شخص کو، اس انسان کو نہیں پہچانتے تھے، لیکن اب جب ہم نے اس کو دیکھ لیا، ہماری آشنائی ہو گئی تو ہم اس کو پہچاننے لگے. یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے امام ممکن ہے جب ہم کبھی مشکل میں ہوں، ہمارے پر کوئی مصیبت آتی ہو، تو امام ہماری یقیناً مدد کرتے ہیں، بے شک، چونکہ ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں، ان کی معرفت نہیں رکھتے ہیں. اس لیے جب ان کا انشاءاللہ جب ظہور ہوگا، جب ہم انہیں دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے، تو ہم کو یاد آئے گا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہیں پر، کہیں زیارت پہ دیکھا ہے، کہیں مجلس میں دیکھا ہے، کہیں جلوس میں دیکھا ہے، یا کسی دوسری جگہ پہ، یا کہیں راستے چلتے ہماری کسی نے مدد کر دی. اس حوالے سے کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا ہوا ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. کیا سید پیپل نام کے پیچھے خان لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس ایسے کچھ شواہد موجود ہیں جس میں سید بھی ہے اور خان بھی ہے. یہ پہلے زمانے میں چونکہ خان جو تھا ایک لقب ہوا کرتا تھا، ٹائٹل ملتا تھا، جیسے سر سید احمد خان. جی، یہ سر سید احمد خان سید تھے، لیکن ان کو ٹائٹل ملا ہوا تھا خان کا، یعنی سردار، رئیس قبیلہ، رئیس شہر، اس طریقے کا ٹائٹل ملتا تھا. تو اس میں اگر اس کیٹیگری کا کوئی انسان ہے جو سادات ہے، لیکن اس کے فیملی میں کسی کو ٹائٹل ملا تھا خان کا، اس وجہ سے وہ اپنے نام کے آگے خان لگا رہا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ دونوں ٹائٹل عام طور پر الگ الگ ہیں. جو سادات ہیں ان کے ساتھ یہ خان کا لفظ
عام طور پر نہیں آتا. خان کا لفظ جو ہے وہ عام طور پر غیر سادات لوگ اپنے فیملیز کے نام، فیملی نیم کے آگے یوز کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام. جناب آپ سے ایک اپیل کرتا ہوں، پلیز مولانا سے یہ پوچھیے کہ یہ جو منقبت اور قصیدے میوزک سے پڑھے جا رہے ہیں کیا اس کو ہمارے امام قبول کرتے ہوں گے؟ یہ میوزیکل منقبت پڑھنا اور گانوں کی دھن سے طرز بنا کے پڑھنا کہاں تک جائز ہے؟ شارٹ میں اگر اس کا جواب دیا جائے تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. اور نہ فقط آپ ہم سے یہ سوال پوچھیے، جو لوگ یہ پڑھتے ہیں ان سے بھی یہ سوال پوچھیے اور ان کو روکیے بھی. آپ سننا بند کر دیجئے. آپ سننا بند کر دیجئے. جی. ہمارے یہاں تو جسے کہا جائے کہ اب اس طریقے کی جو منقبتیں ہیں یہ سبسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے میوزک اور گانے کی. جی. کہ اب ہم اس کو نہیں سن سکتے ہیں، چلیے یہ ہم کو ایک شرعی جواز مل گیا ہے. جی. آپ سننا بند کریے، بائیکاٹ کیجئے اور ان تک اپنا بائیکاٹ پہنچائیے. جی. گھر میں بیٹھ کے بائیکاٹ کرنا نہیں کہتے. جی. اپنے اعتراض کو درج کیجئے. جی. آپ اس بات کو ان تک پہنچائیے، جو لوگ اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو اپنے یہاں روکیے تاکہ اس بات کا احساس ہو کہ انہوں نے غلطی کی ہے. جی. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو غلطی کرتے ہیں ان کو ہم زیادہ انوائٹ کرتے ہیں. جی. تاکہ نام پہ ان کے کہ فلاں صاحب کنٹروورسی میں تھے تو لہٰذا پبلک زیادہ آئے گی. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شکیلہ حسین ہے. میرا سوال ہے کہ جب بچوں کی عمر 18 سال سے اوپر ہو جاتی ہے تو کیا ماں کو بچے کے ساتھ سونا چاہیے یا نہیں؟ ماں جو ہے بہرحال ساری عمر جو ہے اس کی ماں ہی رہتی ہے، 18 ہو جائے چاہے 80 ہو جائے. لیکن ایک عمر کے بعد جو ہے بہتر یہ ہے کہ بچوں کو علیحدہ رکھا جائے تاکہ جو ہے ایک اسپیس جو ہے دونوں کو ملے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا میں ون چینل کو سہم امام ڈونیٹ کر سکتی ہوں یا مجھے اجازت کہیں سے لینی ہوگی؟ پلیز مجھے اجازت دلائیے سہم امام دینے سے. جزاک اللہ خیر. یہ آپ جو سہم امام کی بات کر رہی میری بہن، ایک بار آپ کے اسکرین پہ دیکھیے آ رہا ہے، مختلف مراجع کرام خصوصاً حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی خامنائی حفظ اللہ تعالیٰ اور دیگر مراجع کرام کے بھی ہمارے پاس اجازہ موجود ہے. آپ یقیناً سہم امام یہاں ڈونیٹ کر سکتی ہیں. اور ناظرین کرام، صرف سہم امام نہیں، چینل ون آپ کا چینل ہے، یہ پیغام انسانیت دنیا بھر میں پہنچا رہا ہے اور یقیناً اس سے آپ جڑے ہیں، اس لیے یہ کامیابی کی طرف گامزن ہے. آپ ڈونیشن، خمس کے علاوہ ڈونیشنز، عطیات، ہر طرح سے اس کی مدد کیجیے تاکہ یہ پوری دنیا میں پیغام انسانیت اسی طرح سے پہنچاتا رہے. آگا کچھ کہنا چاہیں گے اس سلسلے بسم میں؟ اللہ. السلام علیکم جاوید انکل، مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی مجھے نماز پڑھنے میں بے ساختہ رونا آ جاتا ہے، اپنی پریشانی یاد کر کے، جبکہ میں نیت میں ہوتی ہوں. آنسو بہنے لگتے ہیں، اتنا رونا آتا ہے کہ مجھے سسکیاں لگ جاتی ہیں. اپنی پریشانی اللہ سے کہتی تو کیا نماز میری قبول ہے یا نہیں ہے؟ نماز آپ کی قبول ہے، لیکن منع کیا گیا ہے کہ حالت نماز میں کوئی انسان گریہ کرے، یہ مکروہ ہے. جی. لیکن اگر یاد خدا میں اگر کوئی انسان گریہ کرے بجائے اس کے کہ اپنی مصیبتوں کو یاد کر کے گریہ کرے تو وہاں پر یہ کراہت نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ لگ بھگ ایک مدت سے مجھے یہ پریشانی چل رہی ہے کہ جب میں دین سے جڑی باتیں سنتی ہوں، پڑھتی ہوں، دیکھتی ہوں تو مجھے ایک دو باتیں دین کے خلاف آتی ہیں اور مجھے ذہنی ٹینشن ہوتی ہے. یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، اس وجہ سے میں دینی کاموں پر عمل نہیں کر پاتی اور جب اداسی کا وقت ہوتا ہے اس وقت اداسی ہو جاتی ہے، نیند غائب ہو جاتی ہے. اگر میں وہ بات حل کر لیتی ہوں تو پھر اسی مسئلے میں آگے اور غلط بات سامنے آ جاتی ہے اور کچھ مسئلے حل نہیں ہو پاتے. تو اس لیے آپ علامہ صاحب سے بات کر کے اس کا مکمل حل بتائیے کہ یہ سلسلہ کیسے ختم ہوگا. مجھے نوح مرثی کی شاعری میں بھی غلطی لگتی ہے، کیا یہ شاعری شریعت کے خلاف ہے؟ مجھے اس کا بھی حل بتائیے، میں کیا کروں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کس چیز میں آپ کو شک محسوس ہوتا ہے، کہ ہر چیز میں آپ کو شک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے عقیدے کو سب سے پہلے صحیح کریں. یعنی عقیدے کو صحیح کرنے سے مراد یہ ہے کہ پہلے آپ توحید کو سمجھیں،
پھر امامت اور نبوت اور امامت کو سمجھیں. جب آپ ان چیزوں کو سمجھیں گی اور اس کی صحیح معرفت حاصل ہوگی تو اس کے بعد چیزیں اپنے آپ کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی. اکثر جو ڈاؤٹس ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ ہمارے عقائد کی کمزوری کی وجہ سے آتے ہیں. یہ ایسے کیوں ہو گیا, وہ ایسے کیوں ہو گیا, یہ ایسے کس نے کہہ دیا, یہ کیوں کر دیا. وہ اس وجہ سے کیونکہ ہمارے عقیدہ جو ہے, جو ہماری اصول دین ہے, وہ ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے. جب ہم اس میں شک کرتے ہیں تو ہر جگہ ہم کو شک دکھائی دیتا ہے. اور رہی بات شعر و شاعری کی, تو شعر و شاعری چونکہ ایک شاعر کا خیال ہوتا ہے اور کہیں کہیں پر وہ حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے, تو اس میں اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو کبھی کبھی ممکن ہے کہ آپ کا اعتراض وارد بھی ہو, لیکن اس میں بھی وہی میں عرض کروں گا کہ ہم پہلے اپنے عقائد کو صحیح کریں. جب ہم اپنے عقائد کو محکم و مستحکم کر لیں گے تو پھر ہم کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ شاعری کہاں تک صحیح ہے. ممکن ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط نہیں ہے, بہت ممکن ہے کہ غلط بھی ہو. اسی وجہ سے بعض علماء کرام ماہ مبارک رمضان میں شعر و شاعری سے اجتناب کرتے تھے, کیونکہ کسی بھی طریقے کی غلو, چاہے وہ ائمہ طاہرین کی شان میں ہو یا پیغمبر اسلام کی شان میں ہو, اگر ہم برتتے ہیں تو روزہ باطل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے بعض نہ فقط شاعری بلکہ بعض علماء جو ہیں اپنے روزے کے درمیان میں مجلسیں بھی نہیں پڑھتے ہیں, کیونکہ اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ میں کوئی ایسی روایت بیان کر دوں جو صحیح نہ ہو اور اس کی وجہ سے میرا روزہ باطل ہو جائے گا. تو یہاں یہ آپ کا احتیاط بہتر ہے کہ آپ احتیاط کریں, لیکن شک نہ کریں. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ ہو شیطانی کہ آپ کو اپنی عبادت سے دور کیا جا رہا ہے. آپ بالکل مطمئن ہو کر جو واجبات ہیں اس پر عمل کریں, اور دوسری جگہوں پر اگر آپ کو کوئی شک ہے, جیسا کہ ابھی یہ سوال جو ہے آپ کا کافی مبہم ہے, اگر آپ کو اس طریقے سے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ اپنی مسجد کے پاس جو عالم ہو, آپ کی کمیونٹی میں جو عالم ہو, اس سے براہ راست رابطہ برقرار کریں اور ان سے ان سوالوں کو وضاحت کے ساتھ پوچھیں اور اس کا حل پوچھیں. بہت شکریہ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. میں آپ کی جانب سے, اپنی جانب سے, چینل ون کی جانب سے حجت الاسلام کا مشکور ہوں, شکر گزار ہوں, اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات ماہ مبارک کے آنے سے قبل ماہ مبارک کے سلسلے میں جو مسائل ہیں وہ سوالات بھیجیے تاکہ اس کا حل ہم علماء کرام سے حاصل کر کے اپنے ماہ مبارک کی عبادات کو مزید تقویت پہنچا سکیں. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.